اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کریں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ ایسے چینلوں کی مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 روپیہ پابندی سے مدد کریں، چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، گزشتہ کل 26 جنوری تھی اور 26 جنوری کو آفیشیل تمام پیپرز کی چھٹی رہتی ہے، اس لیے آج کچھ اہم خبریں جو ہے وہ بڑی محنتوں سے ہم کھنگال کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں گزشتہ کل احمد آباد میں تھا، گجرات میں، میرے ہاتھ سے وہاں پر جامعہ اہل صفہ اور جامعہ ام حبیبہ جو بیٹیوں کا اور بیٹوں کا بہت بڑا دینی علمی ادارہ ہے، جہاں اسکول، کمپیوٹر کلاس، سائنس، ہر طرح سے تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر میرے ہاتھ سے پرچم تھا تو میں وہاں پر تھا۔ ابھی صبح میں جلگاؤں پہنچا اور دیکھیے آپ اندازہ لگائے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابھی میں پہنچا، ابھی اسٹوڈیو میں آ گیا، پھر یہ خبریں ریکارڈ کر کے اور بیان ریکارڈ کر کے پھر میں نکلوں گا، کیونکہ آنے والے کل پھر گجرات کے سورت شہر میں جمعہ کا بیان ہے میرا، اون میں بھنڈی بازار میں جمعہ کا بیان ہے، مسجد بلال میں، جو 9:15 بجے شروع ہو جائے گا، 12:45 کو۔ وہ جو فتنہ شکیل، جو شکیل بن حنیف کے نام سے جو جھوٹا مدعی نبوت جو پیدا ہوا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے خلاف میں کل وہاں سورت میں بیان کروں گا، کیونکہ سلم اور جھوپڑ پٹی کے ایریا میں یہ شیطانوں کی ٹیم بڑی کام کر رہی ہے۔ تو کل 9:15 بجے میں سورت بلال مسجد اون بھنڈی بازار میں بیان کروں گا، اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد بیان ہوگا مسجد نعمان اون سورت میں۔ تو ان دونوں پروگرام کے لیے پھر یہاں سے خبریں بول کر روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری محنتوں کو قبول فرمائے، پھر وہاں سے رات میں بیان کر کے پھر 11 بجے نکل کر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ کل اسی طرح اسٹوڈیو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو آپ میرے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے اور آپ کو بتانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ آسان کھیل نہیں ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ یہ تمام پورا نیٹ ورک چلتا ہے۔ خیر، آئیے اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ہاں، گزشتہ کل 26 جنوری کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر باقاعدہ دلی میں بہت زبردست جشن جمہوریہ منایا جاتا ہے اور پریڈ ہوتی ہے اور ملک بھر سے ہر اسٹیٹ کی جھانکیاں پیش ہوتی ہے، اور اس موقع پر ملک میں کچھ لوگ جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہے یا کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے ان کو باقاعدہ ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، ان کا اعزاز و سمان بھی کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر یعنی گزشتہ کل
غلام نبی صاحب کو، غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف آجانی جنرل بپن راوت اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور راجستھان کے سابق گورنر آجانی کلیان سنگھ کو بعد از مرگ ملک کے دوسرے اعلیٰ ترین شہری اعزاز پدم بھوشن سے نوازا گیا ہے۔ مہاراشٹر سے کلاسیکی گلوکارہ پربا اترے کو بھی دوسرے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد کو عوامی خدمات انجام دینے پر پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھدیپ بھٹاچاریہ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کی نامور شخصیات، ایسی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گزشتہ کل یوم جمہوریہ کے موقع پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 128 شخصیات کو گزشتہ کل پدم ایوارڈ سے نوازنے کا اعلان کیا گیا۔ ان میں سے یہ تمام لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہوں، اور بھی لوگ ہیں جن کا میں تفصیلی نام بیان نہیں کر سکتا۔ اس خبر کو دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں، سوچیں انشاءاللہ ملک کی خدمت کے لیے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں، ملک کی سیوا کے لیے کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کہ ہمیں بھی ایسے ہی اعزاز، ستکار و سمان اور ایوارڈ سے نوازا جائے۔ بلکہ میں آنے والی نسل کو بھی اپنے اس چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم اپنی صلاحیتیں یا کوئی ایسا کارنامہ ملک کی سیوا کا انجام دیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی ستکار و سمان سے نوازا جائے۔ ناظرین آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ مسلم دشمن میڈیا جو ہمیشہ مسلمانوں کی شبیہ کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کرتی ہے، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد بندی نے سپریم کورٹ سے اپیل کیا تھا کہ ان پر اور نفرت پھیلانے والے نیوز چینلز کی فیک نیوز، جھوٹی نیوز پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو اب جلد سماعت ہو اور ان کو سزا دی جائے، کیونکہ کورونا کے موقع پر بھی باقاعدہ ہمارے یہاں کی گودی میڈیا نے کورونا کے موقع پر بھی ہندو مسلمانوں کا گھٹیا کارڈ کھیل کر ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا تھا۔ تو یہ خبر میں نے آپ کو کل دکھائی تھی، لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے جناب۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انوراگ ٹھاکر جو خود اتنے زبردست نفرتی آدمی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت ایک نعرہ لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا دلی فساد سے پہلے کہ گولی مارو سالوں کو۔ حالانکہ مجھے یہ لفظ بولنا نہیں چاہیے، مگر ان کا یہ نعرہ تھا، بڑا گھٹیا نعرہ تھا۔ اس کے بعد میں دلی میں فسادات ہوئے۔ اب انوراگ ٹھاکر جیسا یہ گھٹیا نعرہ لگانے والا آدمی کہتا ہے کہ یوٹیوب کچھ ایسے چینل ہے جن پر پابندی لگانا ضروری ہے۔ تو ابھیسار شرما نے بھی گزشتہ کل آواز اٹھائی کہ بی جے پی گورنمنٹ یوٹیوب چینلوں سے گھبرا رہی ہے، کیونکہ بڑے چینل تو بی جے پی نے خرید لیا ہے جسے گودی میڈیا کہتے ہیں، لیکن یوٹیوب جیسے چینل، ہمارے جیسے چینل جو سرکار کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں اور ان کی پول کھول رہے ہیں، تو اب انوراگ ٹھاکر جیسا گھٹیا نعرہ لگانے والا کہتا ہے کہ وہ چینل جو بول رہے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ تو ابھیسار شرما نے پوچھا کہ جناب کیا مودی جی کی نیتیوں کے خلاف بولنا اور بی جے پی کی گھٹیا اور غلط نیتیوں کے خلاف بولنا کیا یہ دیش سے غداری ہے؟ اگر یوٹیوب چینل پر پابندی لگائی جانے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب بی جے پی گورنمنٹ ایسے چینلوں سے جو یوٹیوب پر بے باک انداز میں چل رہے ہیں، جن میں الحمدللہ بڑا نام ہمارے وائرل نیوز کا بھی آتا ہے، تو اور ابھیسار شرما ہیں، ایسے ہی دھاکڑ خبر ہے، اور ایسے ہی ہمارے انصار عزیز ندوی ہے، تحفظ دین میڈیا ہے، ملت ٹائمز ہے، اور بھی بہت سارے چینل ہیں جو بے باک انداز میں کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے چینلوں سے اب یہ گورنمنٹ گھبراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین تیسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو پی میں الیکشن ہے، اور یو پی میں جو ان 5 سالوں میں یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی کے دور میں جو گھٹیا ماحول بنا وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اب بی جے پی نے وکاس تو کیا نہیں، لیکن اب بالکل گھٹیا قسم کی راجنیتی کی جا رہی ہے، صرف ہندو مسلم مندر مسجد، ہندو مسلم مندر مسجد، یہی راجنیتی ہو رہی ہے۔ بھکمری، غربت، غریبی، بیکاری، وکاس کے مدے یہ پورے پرچار پرسار اور بھاشن بازیوں سے غائب نظر آ رہے ہیں، اور اب پاکستان بھی یو پی کے الیکشن میں آ گیا، جنہ بھی یو پی کے الیکشن میں آ گیا۔ تو خیر بڑی گھٹیا راجنیتی چل رہی ہے، لیکن بھی بڑی خبر آ رہی ہے۔
کہ یو پی میں بی جے پی کے ایک غالباً سانسد بھی ہے اور اداکار بھی ہے، فلم اداکار ہے، بھوجپوری کے بھی اداکار ہے، شاید ان کا نام روی کشن ہے. انہوں نے بی جے پی کی تعریف میں ایک گیت بنایا کہ یو پی میں سبا بہت ترقی ہوئی. تو اس کا جواب نیہا سنگھ راٹھور نے زبردست دیا کہ یو پی میں کہوا، یو پی میں کچھ نہیں ہے. گنگا میں لاشیں تیری، ہاسپٹل میں گیس آکسیجن نہیں ملا، بیڈ نہیں ملے، لوگ مرے، بھوک مری عام ہو گئی، جوان گھوم رہے ہیں، بے روزگاری عام ہو گئی. تو اب جناب نیہا سنگھ راٹھور اس نوجوان بیٹی نے جب زبردست انداز میں اس کے خلاف بی جے پی کی پول کھول گیت بنایا تو بی جے پی کی آئی ٹی سیل اتنا گھٹیا کام کر رہی ہے کہ اس بیٹی کو اشلیل کمنٹ بھی کر رہی ہے اور اشلیل انداز میں اس کو ٹرول بھی کر رہی ہے. تو خیر بی جے پی کا بھی فی الحال بڑا برا حال ہے اور بی جے پی حکومت چاہتی ہے کہ ستا کی طاقت سے ہر ایک کو دبایا جائے، کچلا جائے، اور بی جے پی کی آئی ٹی سیل گھٹیا اور اشلیل حرکتیں کرنے پر اتر آتی ہے. آئیے ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ الیکشن میں بڑے زبردست وعدے کیے جاتے ہیں، بڑا زبردست سپنا دکھایا جاتا ہے. پچھلے سپنے تو آپ کو یاد ہوگی، 15 لاکھ کا سپنا، 2 کروڑ ہر سال نوکریوں کا سپنا. لیکن کیا ہوا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پڑھے لکھے بچوں کو، ایم ٹیک اور بی ٹیک بچوں کو پکوڑے تلنے کا پلان بتایا گیا. تو خیر بڑے پرکشش وعدے کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے اور ملک کی جنتا کے ساتھ اور ملک کے ساتھ غداری ہے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کے انتخابات کے دوران مبینہ طور پر جو ناقابل عمل وعدے ہوتے ہیں اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس بھیجی ہے. منگل کے روز نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے. چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی والی بینچ نے باقاعدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور وکیل اشونی کمار اپادھیائے کی ایک مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا. ایک مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا. چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل وکاس سنگھ سے پوچھا کہ درخواست میں صرف 2 سیاسی جماعتوں کا ہی کیوں ذکر کیا گیا، کیونکہ اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے جھوٹے وعدے کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور جملے بازی میں ستہ داری پارٹی مشہور ہو گئی ہے، لیکن اور بھی جماعتیں ہیں جو جھوٹے وعدے کرتی ہے. تو یہ جھوٹے وعدے جنتا کے ساتھ اور ملک کے ساتھ میں یوں سمجھے کہ دھوکہ ہے. ان وعدوں پر بھی، ان جھوٹے وعدوں پر بھی جو کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں، ان پر بھی باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے. آئیے ناظرین ایک اور بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ 6000 این جی اوز کو 6000 این جی اوز کو سنستھائیں، فاؤنڈیشن جو چلتی ہے ان کو راحت نہیں ملی. سپریم کورٹ نے 6000 غیر سرکاری تنظیمیں، این جی اوز کو غیر ملکی عطیات کے ریگولیشن ترمیم بل 2020 کی لازمی شرائط میں رعایت کے ساتھ ان تنظیموں کے لائسنس کی تجدید کاری کی مدت کووڈ-19 قومی وبا نوٹیفائڈ رہنے تک بڑھانے کے لیے مرکزی حکومت کو کوئی عبوری حکم دینے سے انکار کر دیا. بینچ نے متعلقہ رضاکار تنظیموں سے کہا کہ وہ لائسنس کی تجدید کاری کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے سامنے اپنا موقف پیش کریں اور مرکزی حکومت قانون کے تحت لائسنس کی تجدید کاری کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. وہ اس معاملے میں کوئی عبوری حکم پاس نہیں کرنا چاہتی ہے. اس معاملے پر سماعت ختم ہونے کے بعد وہ کوئی فیصلہ سنائے گی. یعنی یہ بڑی خبر ہے کہ 6000 این جی اوز کو ابھی فی الحال کوئی راحت نہیں ملی. آئیے ناظرین ایک اور بڑی عجیب خبر آ رہی ہے اتر پردیش الیکشن کو لے کر. جی ہاں، کہتے ہیں کہ سیاست کا کھیل بھی بڑا عجیب ہے. کچھ پریوار تو ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر 4 بڑی پارٹیاں ہیں تو کوئی تو جیتے گا، تو ہر پارٹی سے ہمارا ہی کینڈیڈیٹ کھڑے رہے، کسی میں چاچا، کسی میں بھتیجا، کسی میں بھائی، کسی میں ابا، کسی میں بہو. لیکن وہ کہتے نا، کہاوت ہے نا کہ گھی کہا جائے گا کھچڑی میں، تو وہ ویسے ہی یہاں ایک عجیب خبر آ رہی ہے کہ ایک ہی فیملی، ایک ہی رکن کے، ایک ہی کنبے کے رکن الگ الگ پارٹیوں میں قسمت چمکا رہے ہیں. یو پی الیکشن کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، پارٹیوں میں اٹھا پٹک کا دور بھی تیز ہوتا جا رہا ہے. اس سیاسی اٹھا پٹک اور اتھل پتھل کے درمیان ایک بہت دلچسپ خبر یہ آ رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایک ہی کنبے کے
الگ الگ افراد الگ الگ سیاسی پارٹیوں میں اپنی سیاست چمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہیں باپ سماجوادی پارٹی میں تو بیٹی بی جے پی میں، تو والد کانگریس میں تو بیٹی بی جے پی میں، اور کہیں ایک بھائی سماجوادی میں ہے تو دوسرا بھائی بہوجن سماج پارٹی میں. قریبی رشتہ داروں کے الگ الگ پارٹی میں ہونے کی کئی مثالیں اتر پردیش الیکشن میں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن اب یہ خبر میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جنتا کو سمجھنا چاہیے، جنتا کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سیاسی لوگ اور سیاسی پارٹیاں جنتا کو بے وقوف بناتی ہے. ناظرین، ایسے ہی ایک بڑی خبر فی الحال مہاراشٹر سے آ رہی ہے. جی ہاں، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری سی ایم ادھو جی ٹھاکرے نے اپوزیشن سے بھی کہا، تمام لوگوں سے کہا، تمام نیتاؤں اور پارٹیوں سے کہا کہ وکاس کے کاموں کے لیے، ترقیاتی کاموں کے لیے اپوزیشن ساتھ آئیں، راجنیتی نہ کریں، سیاست نہ کریں. شہر کے راستوں کی تعمیر کے لیے مزید 300 کروڑ روپے دینے کا اعلان بھی کیا. اور گزشتہ کل وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں سنت ایک ناتھ رنگ مندر جدید کاری کا آن لائن افتتاح بھی عمل میں آیا. تو خیر یہ بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے، جب ہار جاتی ہے اور اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے تو یہ کام تو کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن کام گندی پالیٹکس میں کام ہونے بھی نہیں دیتے ہیں، جس میں جنتا کا نقصان ہوتا ہے، اسٹیٹ کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ادھو جی ٹھاکرے نے صاف طور سے اپوزیشن سے بھی یہ کہا کہ وکاس کے کاموں کے لیے ساتھ آئیں اور گھٹیا قسم کی سیاست نہ کریں، اس سے جنتا کا اور ملک کا نقصان ہوتا ہے. ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل جشن یوم جمہوریہ 1950 کو ہمارے اس پیارے ملک کا پیارا پیارا سنویدھان لاگو اور نافذ کیا گیا تھا. تو پورے ملک میں جشن جمہوریہ منایا جاتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں جتنے دینی مدارس ہے اور جمعیت علماء ہند ہے یا جتنے بھی دینی ادارے ہیں، ہر طرف جشن جمہوریہ بڑے پیمانے پر بڑی خوشی اور جوش کے ساتھ منایا گیا. جمعیت علماء ہند نے بھی، دارالعلوم دیوبند نے بھی اور ملک کے سینکڑوں ہزاروں مدارس نے بھی جمعیت علماء کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جشن جمہوریہ منایا اور خوشیوں کا اظہار کیا اور باقاعدہ اپنے تمام لوگوں کو شپت بھی دلائی. میں خود کل احمد آباد کے گجرات میں تھا، جہاں بڑا مدرسہ ہے جامعہ ام حبیبہ اور جامعہ عربیہ اہل صفہ. ان مدارس میں خود پرچم کشائی، پرچم میرے ہاتھوں سے لہرایا گیا اور ہم نے بھی شپت لی. اور یہ خبر اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کہ ہم شپت لیں سب مل کر کہ اب اس پیارے ملک کو نفرت کے خطرناک وائرس سے بچانا ہے. انگریزوں نے بھی شاید جو چال کھیلی تھی، لڑاؤ اور سیاست اور راج کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، وہی گھٹیا قسم کی نیچ سیاست اور راجنیتی آج پھر کی جا رہی ہے اور وکاس نہیں ہو رہا ہے. ہندو مسلمانوں کو اب لڑا کر صرف ستہ حاصل کی جا رہی ہے. تو آج ہر ہندو، ہر مسلمان، دلت، کرسچن، جین، بودھ، اس ملک کی جتنی ذات اور برادریاں ہیں، سب مل کر طے کریں کہ انشاءاللہ اس ملک کو پھر ہم نفرتوں سے آزادی دلائیں گے. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ملک میں پھیلائی جا رہی گھٹیا قسم کی نفرتی راجنیتی سے پھیل رہا ہے. ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پورے مہاراشٹر میں فی الحال سرد لہر اپنے شباب پر ہے. میں خود رات میں 4 بجے جلگاؤں اسٹیشن پر اترا. غضب کی سردی تھی اور اس کا عالم یہ رہا کہ ہم اسٹیشن سے اپنا گھر تک پہنچے تو پھر صبح 8 بجے تک کے یوں سمجھیے کہ سردی جو بدن میں بھر چکی تھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس وقت لگاتار خبریں آ رہی ہے ہمارے ودربھ سے، ایسے ہی اتر مہاراشٹر، خاندیش سے اور مراٹھواڑہ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان 4 دنوں میں سرد لہر شباب پر ہے اور مارننگ واک بھی ابھی فی الحال خطرے سے خالی نہیں. محکمہ موسمیات اور محکمہ صحت نے ہدایت دی ہے کہ اپنے پھیپھڑوں کو بچاؤ. جی ہاں، اور مارننگ واک بھی ابھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اور یہ اس لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں
کہ جو شوگر کے مریض ہے وہ بالکل پابندی کے ساتھ میں شوگر کے مریض جو ہے وہ مارننگ واک کرتے ہیں، لیکن مارننگ واک میں بھی فی الحال سرد لہریں جو ہے وہ بیماری کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ شہری ترقیات کے وزیر شندے نے ویڈیو کانفرنس کے دوران میونسپل کارپوریشن کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ جی، اورنگ آباد سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پرائیویٹ اردو مراٹھی اسکول عمارتوں کے پراپرٹی ٹیکس معاف ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ تعلیمی اعتبار سے باقاعدہ تعلیمی اداروں کو کہیں نہ کہیں سہکاری اور مدد گورنمنٹ کی جانب سے، کارپوریشن کی جانب سے، میونسپل کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ ملنی چاہیے، کیونکہ یہ پرائیویٹ ادارے بڑی مشقتوں کے ساتھ چلائے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں جو ٹیچرز کام کرتے ہیں، مجھے ان کا بڑا اچھا تجربہ ہے کہ ان کو 3 4 مہینے تک کے پیمنٹ نہیں ملتی ہے، جبکہ وہ پیمنٹ بھی جو ہے 1/4 ہوتی ہے۔ تو اب یہ خبر ایک اچھی خبر مجھے لگ رہی ہے۔ اورنگ آباد سے خبر آ رہی کہ وزیر برائے شہری ترقیات ایکناتھ شندے نے گزشتہ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے اور ان کے ماتحت افسران کو ہدایت دی کہ پرائیویٹ اردو اور مراٹھی اسکول عمارتوں کے پراپرٹی ٹیکس معاف کرنے کی گنجائش پر غور کریں اور حکومت کو اس ضمن میں رپورٹ پیش کریں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کے تمام اضلاع کے پرائیویٹ اردو اور مراٹھی اسکول تعلیمی اداروں کے ذمہ داران حکومت سے مسلسل اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دعا کریں کہ یہ کام کامیاب ہو جائیں اور تعلیمی اداروں کو مدد ملے۔